اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کو ورڈ بائی ورڈ سیکھنے کی یہ سیریز جاری ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 28 سے شروع کریں گے، یعنی 28 نمبر آیات۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تا کو کاف سے ملائیں گے، را کو واو سے ملائیں گے۔ تَكْفُرُونَ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، با کو لام سے ملائیں گے، الف اور لام کو چھوڑ دیں گے۔ باللہ، یہاں پر اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ۔ دیکھیں تنوین کے بعد فا آ رہا ہے اور نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں تنوین کا بھی اخفا ہو رہا ہے اور نون ساکن کا بھی۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ میم کے اوپر غنہ کریں گے، میم مشدد ہے، سا کو نرمی سے ادا کریں گے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ۔ جیم کا سائن آ رہا ہے، یہاں پر ہم وقف کر سکتے ہیں۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، هُوَ الَّذِي، ہا کو ہم حل کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے اور ہا کو پر پڑھیں گے، یعنی بھاری آواز ہماری آئے گی۔ کس طرح؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم، خا کو ہم حل کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے اور ہمارے حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے وہاں سے آواز آئے گی۔ خَلَقَ لَكُم، قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ خَلَقَ لَكُم، دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے، آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جب بھی میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ کس طرح؟ کاف کو میم سے ملائیں گے، کاف میم پیش کم، خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ، ما فی الارض جمیعا، اسے ہم کہتے ہیں وقف بالابدال، یعنی یہاں پر ہم وقف بدل کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ جب بھی دو زبر پر ہم وقف کریں گے تو دو زبر کی ایک زبر کو ڈراپ کر دیں گے اور ساتھ میں الف کو پڑھیں گے۔ کس طرح؟ جمیعا ثم استوى إلى السماء، دیکھیں سا کے اوپر پھر میم کے اوپر ہم غنہ کریں گے۔ کس طرح؟
ثم گنہ کر کے اس کے بعد میم کو ہم نے سین سے ملانا ہے، الف کو نہیں پڑھنا۔ سین کو جب ہم پڑھیں گے تو آواز آئے گی سیٹی کی، کس طرح؟ ثم استوى، اس یا کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ یہ جو کھڑا زبر اور مد ہے یہ واو کے اوپر ہے۔ اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ یا کیوں لکھا ہے، یہ لکھنے میں آ گیا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ کس طرح؟ واو مد کھڑا زبر وا، ثم استوى إلى السماء، پھر بھی ہم اس یا کو نہیں پڑھیں گے، اس یا اور اس یا دونوں کو نہیں پڑھیں گے، لام کو ڈائریکٹ سین سے ملائیں گے، اس الف اس یا اور اس لام کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ کس طرح؟ إلى السماء، اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ سین زبر سا، میم الف مد زبر مد، إلى السماء، حمزہ زیر ای، إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فا زبر فا، سین کو واو سے ملائیں گے، واو کے اوپر سختی کریں گے، سین واو زبر سب، واو کھڑا زبر واد، فسواد، ہا کو نون سے ملائیں گے، نون کے اوپر گنہ بھی کریں گے اور ہا کو ہم بھاری آواز کے ساتھ ادا کریں گے۔ کس طرح؟ فسواہن، آگے آ رہا ہے با، با کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف طا با جیم دال۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو اس وقت ہم جو بھی حروف قلقلہ آ جائے گا اس کو ہلا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر با آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ با کو ہلا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ سب سب، عین کو ہم حلقے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، سبع سماوات، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، تا دو زیر تین، سبع سماوات، وقف کی صورت میں تا کو ساکن پڑھیں گے، اس کے اوپر جزم لگ جائے گی اور یہ جو نیچے والی دو زیریں ہیں یہ ڈراپ ہو جائیں گی۔ واو کو ساکن کرتے ساتھ ہم نے واو کے ساتھ تا کو ملا دینا ہے۔ کس طرح؟ سماوات، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، واو زبر وا، ہا پیش ہو، واہو، واو زبر وا، وَهُوَ بِكُلِّ، بازیر بھی، کاف کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر سختی کریں گے، بِكُلِّ، شین یا زبر شئی، حروف لین ہے، جلدی کے ساتھ ادا کریں گے، شئی۔ آگے دیکھیں تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نہ تو اخفا کریں گے اور نہ ہی گنہ کریں گے، یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اظہار کس طرح کریں گے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورۃ البقرہ کے 3 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، کل انشاءاللہ ہم چوتھا رکوع شروع کریں گے اور 30 نمبر آیات سے شروع کریں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو گھر بیٹھ کر آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔